الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے وہ بہن یا بھائی جو اپنی ہر حاجت پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار کے چلنے کی ہو، تو یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ صرف 7 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک کی بے حد فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے، مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز پاس نہ تھی۔ شیخ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اتنے میں ایک اونچے مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی، یا شیخ آپ وہی ہیں نا جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ نیکی کنویں سے پانی کس طرح سے نکالوں۔ پھر اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کناروں سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ شیخ نے وضو کیا اور اس بچی سے کہنے لگے، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ اس بچی نے جواب دیا، میں رسول کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی۔ یہ سن کر حضرت شیخ سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا۔ پھر آپ نے دلائل الخیرات نامی کتاب تحریر فرمائی تو دیکھا کہ درود پاک پڑھنے کی کس قدر فضیلتیں ہیں، کس قدر برکات ہیں۔ اگر ہم درود پاک کو کثرت سے پڑھتے رہیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں، آپ لوگ اکثر اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا وقت فضول باتوں میں، خوش گپیوں وغیرہ میں گزارتے ہیں، تو بروز قیامت ہم صرف کف افسوس ہی ملتے رہ جائیں گے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں، اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے مطابق ان 4 کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگوا دے گا اور اس کے بدلے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ یہ کلمات وہ یہ ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، اللہ اکبر۔ جو کوئی ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو جنت میں درخت لگانا دیکھیں کس قدر آسان ہے۔ اگر بیان کردہ 4 کلمات میں سے ایک کلمہ کہیں تو ایک، اور اگر چاروں کہہ لیں تو جنت میں 4 درخت لگ جائیں گے۔ تو اب آپ بھی غور کریں کہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ زبان کو معمولی سی حرکت دینے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ تو اے کاش کے فالتو باتوں کی جگہ سبحان اللہ کا ورد کر کے ہم جنت میں بے شمار درخت لگوا لیا کریں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اکثر اوقات مقرر کر لیں۔ مثلا اتنے بجے تہجد، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز فجر، اس طرح دیگر نمازیں بھی، اشراق، چاشت، ناشتہ، مدرسے میں پڑھائی، اسکول میں جانا، کالج میں جانا، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملات، شام کے مشاغل، اچھی صحبت۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو تنہائی اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے علاوہ دینی ضروریات کے تحت لوگوں سے ملاقات وغیرہ کے اوقات مقرر کر لیے جائیں۔ جو اس کی عادی نہیں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے شروع میں کچھ دشواری پیش آئے، پھر جب عادت پڑ جاتی ہے تو اس کی برکتیں بھی خوب ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ ہمیشہ اچھی چیزوں کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، کیونکہ نیک لوگوں کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کو اچھی ہی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ تو سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ کھانے کھلانے، پینے پلانے، اس کے بعد رکھنے، اٹھانے، دھونے،
جب کوئی چیز دھونے لگیں، پڑھنے لگیں، چلنے لگیں، اس کے بعد اٹھنے لگیں، بیٹھنے لگیں، کوئی بتی جلانے لگیں، پنکھا چلانے لگیں، دسترخوان بچھانے لگیں، بچھونا لپیٹنے لگیں یا بچھانے لگیں، اپنی دکان کھولنے لگیں، اس کے علاوہ کوئی نیا سامان لا کر دکان میں رکھیں تب بھی تالا کھولنے یا لگانے لگیں، سر میں تیل ڈالنے لگیں، اور اس کے بعد کوئی بھی آپ لوگ کسی کے سامنے نیکی کی بات کرنے لگیں، اپنا جوتا پہننے وقت، اپنے سر پر ٹوپی پہنتے وقت، دروازہ کھولتے وقت، بند کرتے وقت، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جب کہ کوئی معنی شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ تو میں جو آج آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ بھی اسی طرح ہے کہ روزانہ بلا ناغہ اپنے 7 دن اس عمل کو کر لینا ہے، اور اس کے پڑھنے کے ایسے معجزات ہیں، ایسے فضیلتیں، ایسے برکتیں ہیں کہ ایک تو یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، بہت ہی عام سا وظیفہ ہے، اور اس عام سے وظیفے میں بہت ہی خاص الفاظ چھپے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام، اللہ، الرحمن، الرحیم، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی سے پڑھنا بہت ہی زیادہ برکتوں کا حامل ہے۔ اس کے پڑھنے کے ایسے معجزات ہیں جو آج تک کبھی کسی نے نہ سنے نہ دیکھے ہوں گے، کہ جو کوئی شخص بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار پڑھتا ہے، یعنی ایک دن 786 بار پڑھنا ہے، جو شخص بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786، یہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں، اس کو پڑھ لیں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی اس طرح سے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو لمبا لگتا ہے تو آپ کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک اول آخر 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس شخص کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ صرف 7 دن آپ نے بلا ناغہ، کو ایک دن بھی آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے۔ جو اسلامی بہنیں اپنے باری کے دنوں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ دنوں میں، اور نماز کی پابندی ضروری ہے، 7 دن لگاتار اپنی کوئی بھی حاجت ذہن میں رکھ کے آپ یہ وظیفہ کریں۔ اب وہ حاجت خواہ آپ کی کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی ہو، اگر کوئی شخص آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، آپ کے اوپر قرضہ بڑھ چکا ہے اور آپ دے نہیں پا رہے، اور وہ شخص چاہتا ہے کہ جلد از جلد وہ آپ کا قرضہ دے دے یا آپ اس کا قرضہ دے دو، تو آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ یا کاروبار چلنے کے بارے میں ہو کہ کاروبار نہیں چل رہا، آپ لاکھوں کروڑوں لگا چکے ہیں لیکن کاروبار بڑھ نہیں رہا ہے، تو بھی آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ صرف 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، تو بلا ناغہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ تو جن بہنوں بھائیوں کو یہ وظیفہ پسند آیا، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، تاکہ جو بہن بھائی پریشان ہیں وہ بھی اس وظیفے کی برکت پا سکیں۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جن بہنوں نے بھی یہ وظیفہ کیا، میں خود آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھی یہ وظیفہ کیا تھا، مجھے ایک بہت ہی خاص مہم درپیش تھی، تو میں نے یہ وظیفہ کیا تھا، تو اس وظیفے کی برکت سے میری وہ حاجت پوری ہو گئی تھی صرف 7 دن کے اندر۔ تو آپ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت ایسی ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ لوگ اسی طرح سے ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے رہیں، اور جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل پر۔ تو آپ لوگ اسی طرح سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیا کریں، کیونکہ جب تک بیل آئیکن کا بٹن پریس نہیں ہوتا تب تک ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں پہنچتا۔ تو یہ نوٹیفیکیشن کی بیل ہے، آپ لوگ ضرور اس کو پریس کر لیا کریں۔ تو اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، خصوصی دعا کا اہتمام اتوار کو کیا جائے گا، تو آپ لوگ اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ اس سے پہلے جنہوں نے بھی خصوصی دعا میں نام دیا ہے ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا گیا ہے، تو آپ لوگوں کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔
تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. آپ سب بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.